کتاب مقدس کی 2 کتابیں خواتین کے نام سے منسوب ہیں. ان میں سے ایک روت ہے اور دوسری آستر. اور یہ دونوں کردار منفرد بھی ہیں. روت وہ کردار ہے جو غیر قوم ہے اور اس نے ایک اسرائیلی سے شادی کی، اور آستر وہ کردار ہے جو اسرائیلی ہے اور اس نے ایک غیر قوم بادشاہ اخشویرش سے شادی کی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ باقاعدہ اس طرح کی شادی نہیں ہے، تو بھی حالات نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ اخشویرش بادشاہ کی ملکہ بن گئی. اور یقیناً آپ نے جب اس کے پہلے 3 باب پڑھے ہیں تو پھر آپ کے سامنے وہ سارے حالات بھی ہیں، وہ ساری باتیں بھی ہیں، وہ سارے معاملات بھی ہیں کہ جن کو لے کر یہ ممکن ہوا کہ یہ ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی. اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جو وزیر اعظم ہے، یعنی بادشاہ کے بعد جس کو بادشاہ نے سب سے زیادہ اختیارات دے رکھے ہیں، حامان جس کا نام ہے، وہ یہودیوں کے خلاف ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کیا دشمنی ہے اس کی یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ مرد کی اس کا احترام نہیں کرتا، اس کو سلام نہیں کرتا، اس کے سامنے جھکتا نہیں. آج ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن چونکہ اس نے آرڈر بادشاہ سے کروا لیے کہ جو ساری اسرائیلی قوم ہے، جو یہودی قوم ہے، جو ان کی سلطنت میں پائی جاتی، اور اخشویرش کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے اسی کتاب کے پہلے باب کی جو ابتدائی آیات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ یہ وہی اخشویرش ہے جو ہندوستان کے 127 صوبوں کے اوپر کیا کرتا تھا؟ حکومت کرتا، سلطنت کرتا تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنی وسیع دنیا اس کے ماتحت ہے، اور جہاں پر اور بہت سی اقوام اس کے ماتحت ہیں، وہیں پر جو یہودی لوگ ہیں، جو اسرائیلی ہیں، وہ بھی اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی سلطنت کے اندر پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں چونکہ یہاں پر ہندوستان کا نام لکھا گیا ہے، اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان الگ ہونے سے پہلے بھی سارا یہ علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اوپر بھی کسی وقت میں اخشویرش بادشاہ حکومت کرتا تھا. فرمان یہ جاری ہو گیا کہ جو سارے اسرائیلی یا یہودی ہیں انہیں ایک ہی دن میں ختم کر دیا جائے. حامان نے ایک سازش کے تحت یہ فرمان جاری کروا لیا. اب جب اس بات کا پتہ مردکی کو چلا تو 4 باب سے جب ہم پڑھتے تو 4 باب میں لکھا ہے کہ فرمان جاری ہو گیا کہ جتنی بھی جہاں پر بھی یہودی پائے جاتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اب جب یہ بات مردکی تک پہنچی، مردکی نے پیغام بھیجا آستر کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آستر کا اور مردکی کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ چچا زاد. اور جب یہ پیغام ملا تو آستر بھی اب پریشان ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں. مردکی کا کہنا تھا کہ بادشاہ کو بتایا جائے کہ یہ معاملہ ہے، اور اس وقت تک بادشاہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ جو میری ملکہ ہے اس کا تعلق اسی قوم کے ساتھ، جس قوم کے بارے میں میرے وزیر نے یہ فرمان جاری کروا لیا ہے، میری ملکہ کا تعلق بھی اسی قوم کے ساتھ. اب ملکہ کو پتا ہے کہ بغیر بلائے
اور بغیر اجازت کے، کیونکہ کوئی بھی خود سے بادشاہ کے سامنے جا نہیں سکتا. یہ بادشاہ کی اس وقت کی اپنی سیکیورٹی کا ایک ایشو تھا. جو بھی معاملہ تھا، بغیر بلائے کوئی بھی اس کے ہاں جا نہیں سکتا تھا. اس نے یہ پیغام مردکی کو بھیجا کہ میں تو اتنے روز ہو گئے ہیں، مجھے بادشاہ نے اپنے ہاں اپنے دربار میں بلایا بھی نہیں، اور خود سے میں جا نہیں سکتی، کیونکہ یہ قانون کے، دربار کے قانون کے خلاف. اور قانون کو جو توڑتا ہے اس کا صرف اس کی ایک سزا ہے کہ وہ اسی وقت قتل کر دیا جاتا، اس کی جان چھین لی جاتی. اور پھر مردکی نے ایک پیغام اسے دیا. اگر آپ چوتھے باب میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ مردکی نے یہ کہلا بھیجا کہ ہو سکتا ہے اسی کام کے لیے تجھے خدا نے یہاں تک پہنچایا. ہو سکتا ہے کہ خدا کو یقیناً وہ علیم کل ہے، اسے پتا تھا کہ اس طرح کے حالات آئندہ دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں آ سکتے ہیں. اور خدا نے حالات اس طور سے پیدا کر دیے کہ تو ملکہ کے عہدے پر فائز ہو کر اپنی قوم جو ہے ان کی شفاعت کر سکے. اب ملکہ نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی کہ میں تو ملکہ ہوں، میں چلی بھی جاؤں گی مجھے کیا ہوگا، میں بھی ملکہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں بادشاہ سے بات کروں گی، میں اس سے کہوں گی کہ آپ نے میری قوم کو جو مارنے کا پلان یا منصوبہ یا حکم یا فرمان جاری کر دیا ہے، یہ کس بنا کے اوپر کیا، اسے فوراً ختم کیا جائے. اس نے کوئی اس طرح کا پلان یا منصوبہ بنانے کی بجائے یا یہ سوچنے کی بجائے کہ میں بادشاہ سے بات کروں گی، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور ایک اتنا پیارا فرمان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اور ایک اصل میں اس نے اپنے آپ سے بھی اور اپنی قوم کے ساتھ بھی یا ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ بجائے اس کے کہ میں بادشاہ سے بات کروں، بجائے اس کے کہ میں اپنے اس عہدے کا اس طور سے استعمال کروں یا اپنا روب یا اپنا دبدبہ دوسروں کو درباریوں پر میں اس کو دکھانے کی کوشش کروں، ایک فیصلہ کیا کہ ہم بادشاہ کی بجائے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں نہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکا جائے، کیوں نہ اسے اس بات کی اطلاع دی، تو جانتا تو سب کچھ ہے، سو کیوں نہ اپنے آپ کو اس کے سامنے انڈیلا جائے، اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھا جائے. اور ملکہ نے پھر جو پیغام واپس بھیجا کہ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی، اور جہاں جہاں تک یہ پیغام جا سکتا ہے سارے اسرائیلیوں تک یہ پیغام بھیج دیا جائے. کتنے دنوں تک جی؟ 3 دنوں تک. کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک روزہ رکھا جائے. اب روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے رابطہ کرنا، خدا کے لیے دنیا داری سے اپنی نظریں ہٹا کر کھانا پینا چھوڑنا. اصل میں کیا ہے؟ کیا ہے کھانا پینا چھوڑنا؟ کھانا پینا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں سے نظریں ہٹا کر، دنیاوی معاملات سے نظریں ہٹا کر، اپنے جسمانی ضروریات اور جسمانی خواہشات سے نظریں ہٹا کر اپنا ناطہ خدا کے ساتھ جوڑا جائے، اپنا تعلق خدا کے ساتھ بنایا جائے، تاکہ خدا حالات میں مداخلت کرے. کیا کرے جی؟ خدا حالات میں مداخلت کرے. اور آستر کی کتاب اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کے 10 ابواب ہیں، اور 10 ابواب میں خدا کا نام ایک بار بھی مذکور نہیں ہے. خدا کا نام ایک بار بھی لکھا نہیں گیا. اب اگر دیکھا جائے تو حالات بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کہاں پر ہے، کیوں خدا مداخلت نہیں کر رہا،
کیوں خدا حالات کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے رہا؟ کیوں اس کی چنیدہ قوم اسرائیل کے اوپر اس طرح کے حالات آ چکے ہیں؟ کیوں ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ ممکن ہے یہ بات سن کر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی باتیں آئی ہوں گی. ممکن ہے بہت سے دکھ بھرے گیت وہ گانے انہوں نے شروع کر دیے ہوں گے کہ میرے تھرو میرے دن رات دی ہوئے نے دعا پوچھ دے رہندے مینو تیرا کتھے ہے خدا، جہاں پر اس کا نام بھی درج نہیں ہے. ممکن ہے اس کے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ نہ جانے ہمارا خدا کہاں چلا گیا ہے، ہمارا خدا ہمیں بھول گیا ہے. کیوں ہمارا خدا ہمیں بھول گیا ہے؟ ان کے آنسو یقیناً ان سے سوال کرتے ہوں گے. اور بظاہر بھی لگ رہا ہے کہ چونکہ ساری کتاب میں نام ہی درج نہیں ہے، خدا غائب ہو چکا ہے. لیکن جب 3 دن تک ملکہ نے بھی، اس کی سہیلیوں نے بھی اور ساری قوم نے بھی جب اپنی نگاہیں دنیا داری سے ہٹا کر انہوں نے اپنی نگاہیں خدا کی جانب لگائی ہیں، اور یقیناً ممکن ہے کہ اس طرح کے گیت بھی انہوں نے گائے ہوں، اس طرح کے زبور بھی انہوں نے گائے ہوں کہ اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑا مدد لئی میں کسنوں، کس کو پکاروں میں ایسے حالات میں. اور پھر آگے جواب بھی اس کا لکھا ہے. کیا جواب لکھا ہے؟ کہ میری مدد نو رب آپ ہی آیا جن نے دھرتی آکاش بنایا. ممکن ہے اکسبیلیس بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، اور اس کا جو وزیر حمان ہے وہ بھی یہ بات نہیں جانتا تھا. حمان یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا کا میں خدا بن چکا ہوں. لیکن جب خدا کے لوگ خاکسار بنے، انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا. 4 باب میں روزہ رکھا گیا ہے، اور 5ویں باب کی دوسری آیت میں ایک لفظ ہے کہ جب ملکہ بادشاہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کی حضوری میں بغیر اجازت کے گئی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ مقبول ٹھہری. وہ کیا ہوا جی؟ مقبول ٹھہری. اور اس کے لیے جو عبرانی میں لفظ درج ہے وہ ہے کہ فضل ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ فضل ہو گیا. جب فضل ہو جاتا ہے، اور یہ فضل اصل میں بادشاہ کی طرف سے نہیں ہوا. اگر آپ 6 باب کو پڑھیں گے، لوگوں نے روزے رکھے ہیں، لوگوں نے اپنا دکھ درد اپنے خدا کے سامنے رکھا ہے کہ اے خدا ہم جیسے حالات میں ہم کس کی طرف جائیں. ممکن ہے انہوں نے یہ بھی گایا ہو کہ ویکھ مصیبت میری مینوں تو رہائی دے. ربا ویکھ مصیبت میری مینوں تو، میرا مقدمہ آپ پہ ہی تو لے لے ہووے خلاصی تاں. جب خدا کے لوگوں نے وہ زمین کے اوپر خاکسار بنے ہیں، سب نے مل کر اپنے خدا کو پکارا ہے. یہوہ میں پکاردا ہاں، یہوہ میں پکاردا ہاں میرے وال تو پھر اسی زبوروں کی کتاب میں ایک اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو مانگدا ہے. اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدھی سمجھے گا. خدا نے پھر اپنے لوگوں کی دعا کو سنا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ تھا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں آسمان پر سے ضرور نظر کروں گا. یہ اس کا وعدہ تھا. اور جب اس نے دعا کو سنا، بادشاہ کی حضوری میں ملکہ مقبول ٹھہر گئی، فضل ہو گیا. 6 باب میں لکھا کہ پھر خدا نے پانسا پلٹ دیا ہے. وہ شخص جس نے سولی بنوائی تھی کہ مردگی کو اس کے اوپر ٹانگ دوں گا، حالات خدا نے ایسے پیدا کر دیے کہ اسی سولی کے اوپر پھر اسے خود بھی لٹکنا پڑا. اور یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ حالات کا بدلواؤ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خدا کے لوگوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنا لیا.
خدا کے لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں نیچا کر لیا. اور ہم جب کر رہے تھے، ایک دن سیکھ رہے تھے اس حوالے سے، عبادت کرنے کے حوالے سے، جو انگلش لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی زبان کے، اس لفظ کا جو ترجمہ کیا وہ ہے بو ڈاؤن. بو ڈاؤن، جھک جانا. کیا کرنا جی؟ جھک جانا. اور اس کا جو ممکنہ ایک اور جو لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین کے بھی اندر چلے جانا. جب اس حد تک ایک انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا لیتا ہے تو قادم تری خدا ضرور نظر کرتا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ خدا غائب ہے، اس کا نام ہی یہاں پر مذکور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، خدا پس پردہ رہ کر اپنے کام کرتا ہے. کئی بار وہ سامنے بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن وہ پس پردہ رہ کر کام کرتا ہے. اور آج اگر ہم اپنے کلیسیائی حالات پر غور کریں تو ممکن ہے شاید ہمارے ذہن میں بھی کئی بار ہم انسان ہیں نا، آ جاتی ہے بات ذہن میں کہ ہم ایسے حالات سے دوچار کیوں ہیں. کیوں خدا مداخلت نہیں کر رہا؟ کیوں خدا اپنے اس قدرت کو اور اپنے جلال کو ظاہر خدا کیوں نہیں کر رہا؟ خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور ایسا کرے گا. اور ہمارا اسی بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہماری کلیسیا ضرور سرفراز ہوگی. ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کے نام سے جانی اور پہچانی جائے گی. اور یقیناً جو حمان جیسے دشمن ہیں خدا کے لوگوں کے، وہ یقیناً شرمندہ ہوں گے. وہ کیا ہوگا؟ یقیناً، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی تنہا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں نے، لوگ یہ بھول جاتے ہیں لیکن خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کیا رکھی ہے؟ کھود رکھی ہے. وہ اپنے لوگوں کو بھولتا نہیں ہے اور وہ ہمیں بھی نہیں بھولا. لیکن یقیناً ہم نے بھی اس کی حضوری میں خاکسار بنے رہنا ہے، اپنے تعلق کو اس کے ساتھ جوڑے رکھنا، تاکہ ہمارا خدا وقت آنے پر، یہ وقت اس نے کب ٹھہرایا ہے، ابھی کتنی دیر باقی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ضرور ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا. ہمارا خدا ہمیں ضرور سرفراز کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور خدا نے اپنی قوم کو بچا لیا، اسرائیلی محفوظ ہو گئے اسرائیلی. اور اس یاد میں وہ ایک عید بھی مناتے ہیں جسے عید پوریم کہا جاتا ہے، عید پوریم. اور آج بھی وہ اس یادگار کو، جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، وہ اس یادگاری کو مناتے ہیں کہ ایک وقت تھا کیسے خدا نے اپنے لوگوں کو دشمن حمان سے بچایا، محفوظ رکھا، اور اپنے جلال کو اس نے اپنے لوگوں کی زندگی میں ظاہر کیا. ضرور اپنی ہم زندگی پر بھی غور کریں اور اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا عملی مظاہرہ کرتے رہنا ہے، اور ہم نے روز جیسی عبادت اور ریاضت کرتے رہنا ہے. وقت آنے پر وہ ضرور دعا کو سنے گا، وقت آنے پر ضرور وہ دعا کو بھی سنے گا، ہمیں سرفرازی بھی بخشے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور اس کے اکلوتے بیٹے کی زبان مبارک کے بھی لفظ ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ ساتھ ہے، ساتھ رہتا ہے، ساتھ نبھاتا ہے. لیکن کئی بار ہماری زندگی میں کچھ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، یا ہمارے ایمان کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کب تک یا کتنی دیر تک ہم ایمان میں قائم رہتے ہیں. اکثر اوقات ایسے حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں. ضرور ہے کہ ہر وقت اپنے عملی مسیحی ہونے کا ثبوت دیتے رہیں. ضرور ہے کہ ہر وقت اس کے وعدوں کا یقین رکھیں. ضرور ہے کہ ہر وقت اسے یاد رکھیں. ضرور ہے کہ اس کی عبادات میں روز بروز بڑھتے جائیں، ترقی کرتے چلے جائیں، تاکہ ہماری زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے اس کے حوالے سے، خدا کا بندہ مقدس یعقوب لکھتا ہے اپنے خط میں 4 باب کی 10ویں آیت میں کہ آپ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرتے رہیں، آپ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکاتے رہیں. ذرا پڑھ لیں جس آیت کو، لفظ بڑے پیارے ہیں. یعقوب کا خط ہے، شاباش، کوئی بھی آپ میں سے پڑھ سکتا ہے اس کو. یعقوب کا خط 4 باب ہے اور 4 باب کی 10ویں آیت ہے. شاباش، کوئی بھی جو پہلے نکالے. یعقوب کا خط ہے، 4 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے.
خداوند کے سامنے کیا کرو جی؟ خداوند کے سامنے فروخت نہیں کرو. دوسری بات، وہ تمہیں سر بلند کرے گا. خداوند کے سامنے فروخت نہیں کرو اور وہ تمہیں کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا. یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے. آپ اپنے آپ کو فروتن کرتے رہیں، وقت آنے پر وہ ضرور آپ کو بھی سر بلند کرے گا، جس طرح اس نے آستر کے زمانے میں اپنے لوگوں کو کیا تھا. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.